أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه وصفيه وحبيبه وحجته وأمينه أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الهادين المهديين الميامين المكرمين، سيما فاطمة الزهراء سلام الله عليها وأبي عبد الله الحسين عليه السلام، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مختمه الفداء، ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق بخشی زندگی کے گزرتے ہوئے ایام میں، دنوں میں، سانسوں میں، لمحوں میں، ساعتوں میں ذیقعد کے محترم اور متبرک مہینے میں ہمیں آپ سب کے ساتھ کوثر ولایت پروگرام کے تھرو کچھ ولائی معلومات کو شیئر کرنے کا موقع ملا، اور دنیائے اسلام میں بسنے والے ہر اہل لا الہ الا اللہ تک، جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، ہر اہل علم، عقل، اہل شعور، اہل دانش، اہل قرآن، اہل عشق، اہل ایمان، اہل ولا، سب تک میرا معتبانہ سلام پہنچے۔ ان متبرک ولائی ایام میں دہائے کرامت کے گزرنے کے ساتھ ہی وہ متبرک کلام جو پروردگار عالم نے اپنی تمام تر قدرتوں کے ساتھ اور وہ نورانیت کے ساتھ وہ تصرفات جو کہ ایک ولی کے پاس ہوتے ہیں، اس کے ساتھ عالم اسلام کی، امت مسلمہ کی، اہل لا الہ الا اللہ کی امداد فرمائی۔ ناظرین محترم، ہمیشہ آپ لوگ پروگرامز کو دیکھتے ہیں، یہاں پہ ان گنت چینلز ہیں۔ صرف یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کہاں سے ہمیں کتنی انٹرٹینمنٹ مل رہی ہے، یا کہاں پہ آپ کی مزاج کے مطابق کوئی چیز جو آپ تک پہنچ رہی ہے۔ پروگرام کوثر ولایت کے تھرو جو بینگ اے اسٹوڈنٹ، بینگ اے طالب علم، ایک دستک آپ تک پہنچانے کی جو کوشش ہے، آپ کے دل تک، آپ کی سوچ تک دینے کی، کہ پروردگار عالم رب العالمین، گریٹسٹ کریٹر، خالق کائنات، ہمارا مالک، دیکھیں مالک الملک صرف اللہ ہے، رب العالمین، کنگڈم شپ اس کے پاس ہے، اور اس نے اپنے اس مالک الملک ہونے کا احساس بھی دلایا، اور پھر اس کو ثابت بھی کیا، جگہ جگہ اس کی دلیلیں چھوڑی، کہیں پر انسان کو تشنا نہیں رکھا ہے۔ یعنی جو بات آپ سے کہنا چاہتی ہوں آسان لفظوں میں، کہ کوئی بھی انسان، یعنی یہ اسلام جس پر اللہ راضی ہو گیا، رضیت لکم الاسلام دینا، کبھی ہم نے سوچا تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر کہ مالک الملک ہو کر، قادر مطلق ہو کر، رحمان و رحیم ہو کر، اس کائنات کے ہر ذرے ذرے پر اس کا تصرف اور اس کی حکومت ہوتے ہوئے اس نے صرف اور صرف اسلام کو پسند کیا،
اور پھر اس پسندیدگی کا معیار یہ رکھا، اس پسندیدگی کا، اس کے فیورٹ ہونے کا، اس کے مستند ہونے کا، اس کے باضمانت ہونے کا، اس کے پناہ گاہ ہونے کا، اس کے صحیح ہونے کا، اس کے اوتھینٹک ہونے کا، اس کے نجات کا، اس کے انجام کا بہترین طریقہ جسے ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ جب اس پسندیدہ دین کو ہم تک پہنچایا، پسندیدہ دین کی انفارمیشن کو ہم تک پہنچایا، تو معصومین کے ذریعے، یعنی دین اتنا پاک ہے، دین اتنا بلند ہے، اتنا معزز ہے، اتنا مکرم ہے، اتنا محترم ہے، اتنا عظیم ہے، اتنا کامل و مکمل و اکمل ہے، مجمل و اجمل ہے، اتنا ہے کہ اس کو اس کا ہر لفظ بتانے والا معصوم ہو، اس کے معصوم ہونے کی سند رسول، امام. اور پھر دوسری چیز کیا تھی کہ معصوم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ صبغت اللہ کا مالک ہو. یعنی ہم ایسے ہی لاپرواہی سے اپنے مولا کے بارے میں نہ سوچ لیں، اپنے نبی کے بارے میں، اپنے ائمہ کے بارے میں بڑا ہی لائٹ لیتے ہیں ہم لوگ، بڑا کیئرلیسلی ہم اپنی چیزوں کو انجام دیتے ہیں، سینسٹیو اتنے نہیں ہیں ہم. جو ایشوز ہمارے سینسٹیو ہیں اس پہ ہم سینسٹیو ہیں. مقصد یہ بات کرنے کا، کہیں پر بھی ہمیں اچھا بننا ہے، کہیں پر بھی اچھا ہونا ہے، تو اس کی پروف کے لیے، اس کے ثابت کرنے کے لیے ہمیں اس ذریعے تک، اس اصل تک پہنچنا ہے جو اصل ہمارے ہونے کی وجہ ہے. ہم کیوں ہیں، ہمارے ہونے کی وجہ. تو قرآن پاک نے بھی بار بار آواز دے کر کہا ہے، چونکہ پروگرام کوثر ولایت ہے تو کوثر کی خیر اور کوثر کا فیض اور کوثر کی کرامات اور کوثر کے جتنے بھی کوثر کی جتنی بھی شاخیں ہیں، زمین تا آسمان تا حد نظر سب فیض کوثر ہے. اور اگر جسارت نہ ہو تو زبان آیات سے، لسان آیات سے، زبان روایات سے اور زبان آیات سے، روایات کی زبان بھی، لسان روایات بھی اور لسان آیات بھی یہ ثابت کرتی ہے کہ چونکہ کوثر کے اندر وجود پروردگار عالم کا کہ وہ جلوے، وہ فیض، وہ کرامت، وہ قدرت، وہ تصرف، وہ خیر، وہ لامتناہی ہونا، وہ جتنا تھا کوثر کے ذریعے نظر آنے میں وہ ایک عطا بن کر رسول کے پاس، اور وہ اس عطا کے ذریعے عطا جسے ہم کہہ سکتے ہیں، عطیہ، رسول راضی ہے. ایسی عطا ہے، ایسی کوثر ہے. اور جب ہم اس عطا سے کیسے راضی ہے، اس عطا کے ساتھ رسول کس طرح خوشنود ہے، رسول کس طرح پلیزڈ ہے، کیسے ہیں کہ اگر لسان آیات اور روایات سے ہم دیکھتے ہیں تو یہ بات پروف ہوتی ہے کہ وہی کوثر در اصل جتنے اسرار و رموز و رمز اور تصرفات کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے، ولایت اس کی برانچ نہیں ہے بلکہ خود ولایت ہی کوثر ہے، کوثر ہی ولایت ہے. اور
جب پروردگار عالم نے، اب بہت پروگرامز میں پہلے بھی میں نے 2 جملوں میں اس کی تشریح کی، لیکن آپ بلیو کریں اب جتنا اس دریا کے اندر، اس سمندر کے اندر آپ جتنا بھی عشق میں، محبت میں، سرچ میں جائیں گے، آپ کے لیے اتنے نقطے جو ہیں، اتنے نقاط جو ہیں وہ کھلتے جائیں گے. آپ اپنے عقیدے کے اوپر رشک کریں، اپنے رب کے اوپر رشک کریں، ہم اپنے امام کے اوپر رشک کریں، ہم اپنے اس ولایت کے جو عہدہ ہے اس کے اوپر جو ہے رشک کریں کہ جسے ہمارے وجود کے ہونے کی پرورش کا ذریعہ جو ہے ولایت ہے. یعنی جب ہم نے عالم ذر میں الستو کہا رب العالمین کو، آیات موجود ہے سورہ مائدہ کی، ریفرنس کے طور پہ گزرنا چاہتی ہوں. تو اس الستو میں جو ہاں ہے نا، وہ اس ولایت کا اقرار ہے. یعنی کوئی بھی انجینئر، کوئی بھی آرکیٹیکٹ جب کسی بلڈنگ کی بنیاد رکھتا ہے، جب کسی عمارت کی بنیاد رکھتا ہے، کسی ساختمان کی بنیاد رکھتا ہے، کو کھڑا کرنا چاہتا ہے، تو اس کی بنیاد اس کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے. یعنی بنا رکھتا ہے، بنیاد اس کی فاؤنڈیشن ہوتی ہے، اور پھر جب فاؤنڈیشن اس بلڈنگ کی، اس عمارت کی رکھتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے پھر وہ دیواریں، دروازے، کھڑکیاں اور دوسری چیزوں کی جو ہے نا، اور پھر روف اور پھر دوسری چیزوں کو کھڑا کرتا ہے. بنیاد ہوگی تو عمارت کی دیواریں، اس کی چھت اور اس کی کھڑکیاں، اس کے دروازے اس کے اوپر ٹکے رہیں گے. یہ کوئی بھی انجینئر اس کو دیکھتا ہے، جو آرکیٹیکٹ ہے اس کی نظر میں یہ چیز ہوتی ہے بنیاد. تو اسلام، دین، قرآن، ہدایت، تخلیق انسان، کوئی بھی منزل یا ایمان کی منزل ہے، ایمانیات کی منزل ہے، وہ ایمانیات کی عمارت ہو، وہ روحانیات کی عمارت ہو، وہ ہدایت کی عمارت ہو، وہ رشد کی عمارت ہو، وہ بلندی کی عمارت ہو، وہ عظمت کی عمارت ہو، وہ فیض کی عمارت ہو، وہ کرامتوں کی عمارت ہو، وہ قدرتوں کی عمارت ہو، وہ جتنی بھی عمارتیں ہیں، جتنے بھی ساختمان ہیں، اس کی بنیاد ولایت کو قرار دیا ہے. نقطہ، بہت ساری چیزوں میں سے باریک نقطہ. یعنی ایمان کی بنیاد، اقرار کی بنیاد. جب ہم اپنے ایمان پر کوئی بھی عمل انجام دیں گے تو اسی کا جواب ہمیں ملے گا نا. تو ایمان کی عمارت کی بنیاد ولایت ہے. یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ کی ولایت ہے، محمد رسول اللہ کی ولایت ہے، علی ولی اللہ کی ولایت ہے. یہ 3 ولایتیں، پھر آگے اولاد علی علیہ السلام سے سلسلہ. آج ولی وقت، ولی عصر اور امام عصر کی ولایت پر ہی دنیا کے تمام انسانوں کی عبادات، ایمان، سوچ، فکر، عقیدے، اذانیں، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، طواف، زیارات، سب انہی کے اس عمل کے ساتھ اس کو میزان قرار دیا گیا ہے. یاد رکھیے، معرفت بہت ضروری ہے. جتنی ہمیں اس عہدے کی، انما ولیکم اللہ ورسولہ، یہ وہ بات ہے، یہ وہ قلعہ ہے، یہ وہ عمارت ہے کہ جس میں ہر انسان کی ایک عمل کی اور اس کے ایمان کی عمارت بنتی ہے. تو پروردگار عالم نے انسان کے رشد کا ذریعہ، اس کی ترقی کا ذریعہ، اس کے پلنے بڑھنے کا ذریعہ، اس کے منازل کی طرف جو درجات ہیں طے کرنے کا ذریعہ ولایت کو قرار دیا ہے. اگر ہم خالی دعویٰ کریں اور ہم بس اپنی
باتوں میں یہ کہیں کہ ہم ولایت کے قائل ہیں یا ولایت کے لیے ہماری مطلب یہ سوچ ہے تو پہلے ہمیں وہ حدیث تخلقوا بخلاق اللہ، ہمیں اپنے اخلاق کو اخلاق الہی سے مبین کرنا ہے، اپنے آپ کو اخلاق الہی سے. اب خدا کا خلق، خدا کا اخلاق کیا ہے، خدا کی صفات کیا ہے؟ خدا جو اس وقت بہت ساری چیزیں، ہمیشہ بات جو ہے وہ ستار العیوب ہونے کی کرتی ہوں، غفار الذنوب ہونے کی کرتی ہوں، رحیم ہونے کی کرتی ہوں، کہ ہم دوسروں کی باتوں کو اچھالتے ہیں، دوسروں کی باتوں پہ جو ہے نا انگلیاں اٹھاتے ہیں، اور پروردگار تو ستار العیوب ہے. لیکن آج جو بات کہنا چاہتی ہوں پروگرام کوثر ولایت میں، کہ کون سی صفت جو ہے، کون سا خلق جو ہے، کون سا اخلاق جو ہے وہ الہی، اخلاق الہی کی دو چیزوں کو ہم سمیع بھی ہوں اور علیم بھی ہوں یقین کی منزل پر جانے کے لیے. ناظرین محترم، بڑا ضروری ہے خواہرانوں، برادران، بردرز اینڈ سسٹرز، یہ انڈرسٹینڈنگ بڑی ضروری ہے کہ ہم دنیا، جتنے بھی دنیا دار ہوں، اگر ہم نے کسی بھی جگہ پر اپنے مقام کو صحیح رکھنا ہے، وہ کوئی بھی انسان ہو، اگر مثلا یہ چیز عام انسانوں کے لیے بھی ہے، کوئی مسلمان ہو یا نہ ہو، اگر مسلمان ہے تو پھر اس مسلمان کے لیے بھی، اور اگر مطلب فقہ جعفریہ سے، ملت تشیع سے ہے تو اس شیعہ کا فخر بھی. کیا کہ وہ حروف الہی پر، کلام الہی پر سمیع بھی ہو، علیم بھی ہو. کانوں کو ہمیشہ اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کو سننے کے لیے آمادہ رکھنا چاہیے، موسٹ سینسٹیو ہونا چاہیے، ہر وقت قلم حاضر. اگر دنیا کے کسی کام میں رکے ہیں، علم کی منزل میں، دعا کی منزل میں، معرفت کی منزل میں، عرفان کی منزل میں، لغت، کوئی بھی چیز ہے، کتنی چیزیں ہم گنیں گے، تو معرفت ولایت، معرفت امام، معرفت ولی، تصرف کتنا ہے، اقتدار کتنا ہے، اختیار کتنا ہے، قدرت کتنی ہے، اس پر ہم اپنا کان، کہتے ہیں نا گوش شنوا باشید، یعنی ہر وقت سننے والے کان ہوں ہمارے پاس، سمیع ہوں ہم، اور علیم بھی ہوں. سمیع صرف سننے کی ہے، سنیں، لیکن علیم ہو، علم کے لیے کوشش کریں، جاننے کی کوشش کریں. جانیں گے، علیم ہوں گے تو یقین کی منزل کی طرف جائیں گے، یقین ہوگا تو معرفت کی منزل کی طرف جائیں گے، معرفت ہوگی تو امام تک پہنچیں گے، اور پھر امام تک پہنچیں گے تو وقت کے امام کے ظہور کے آثار و علامات بھی جو ہے وہ قریب ہوتی جائیں گی. مائیں، بہنیں، بیٹیاں، دنیا داری جتنی تھوڑی ہو بہتر ہے. فضول باتوں پہ وقت ضائع کرنے کی بجائے، ہاں چند منٹس کے لیے، چند 10 منٹ 15-20 منٹ کے لیے اخبار کو دیکھیں، وہ چیزیں دیکھیں، لیکن پھر ہمارے کانوں کو ترسنا چاہیے. کیا کہتے ہیں کہ جب امام رضا علیہ السلام نے مثال بھی دیتی، چلو آگے بھی مثالیں موجود ہیں، ہم بس سننے کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے، ہمارے پاس سننے والے کان ہونے چاہیے اور سہنے والا دل ہونا چاہیے، اور انس رکھنے کا وہ عقیدہ اور سینے میں وہ جذبہ ہونا چاہیے. مامون نے جب مولا امام رضا علیہ السلام سے، چونکہ ماہ امام رضا بھی ہے، دہائے کرامت، تو مولا کی مثال ہی رکھتا ہوں، تو جو رسالہ ذہبی ہے، جس کو ہزاروں لکھنے والوں نے جب اس حدیث کو لکھا تو رسالہ ذہبی میں یہ بھی حدیث موجود. مامون نے باقاعدہ امام سے کہا کہ آپ قلم اٹھائیں اور لکھیں. مامون جانتا تھا کہ یہ قلم قدرت کا قلم ہے، مامون جانتا تھا کہ حرف امام حرف الہی ہے، حرف حق ہے. دیکھیے آج کیوں اسلام کو اتنا زیادہ دنیا میں
نیگیٹیوٹیز کی طرف لے جا کر دیکھا جا رہا ہے. کیوں؟ پہلی چیز تو دیکھیں کہ جس دین کو اللہ نے پسند فرمایا وہ اتنا پسندیدہ ہے، اتنا محترم ہے، اتنا پاک ہے، اتنا بلند ہے کہ اللہ نے بلند ترین، مقدس ترین، نورانی ترین ہستیوں کو اس دین کو پہنچانے کے لیے مقدس حروف، کلام وحی، کلام امام، کلام ولی، کلام رسول، کلام نبی کے ذریعے. اب یہ ایسی ہیں کہ لمحہ بھر کے لیے بھی ان معصومین سے کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے. ایسے امام، اور یہ بات لانے والے، اسلام پہنچانے والے، یہ بات اللہ کی ذات دلیل کے ساتھ ثابت کر رہی ہے کہ اسلام میں اشتباہات نہیں ہے، گروہ بندی نہیں ہے، تفرقہ بندی نہیں ہے، فرقہ پردازی نہیں ہے. کیوں؟ اسی لیے تو پاک و صاف، معصوم، محترم ہستیوں کے ذریعے اس کی تشریح فرمائی، اس کا پیغام پہنچایا. تو اب کیا بات ہے، جب لکھا، امام سے کہا لکھیے درد کا علاج لکھیے. اب موضوع میں نہیں ہے تو ثابت کرنے کے لیے، بتانے کے لیے مثال تو آپ کو دینی پڑے گی نا، یہ آپ کے سامنے مجھے دینی پڑے گی مثال. مولا سے کہا کہ آپ لکھیں قلم سے. اب قلم اٹھا تو قلم نے جو طب عرب اور طب یونان تھا ڈیفیٹ کر دیا اس کو. مشہور ہے نا دنیا میں طب یونان اور طب عرب. لیکن جو طب امام رضا علیہ السلام، قلم امام رضا سے انٹروڈیوس ہوئی، رسالہ ذہبی میں موجود. اللہ اکبر. کہتے آب تلا سے اس کو لکھنا چاہیے تھا. سونے کے پانی سے لکھنے والی حدیث کون سی؟ جو امام رضا علیہ السلام نے طب امام رضا، طب معصومین، طب نبوی، طب رسول اللہ تنہا نہیں چھوڑا ہے امت کو کہیں پر بھی، کسی مقام پر بھی. یہ ہماری لا علمی ہے، ہماری جہالت ہے، ہمارا اپنی دنیا میں، اپنی آخرت میں. تو ہمیں بطن موجودات میں موجود ان احساسات کو محسوس کرنا ہے جو ہمارے ہونے کی وجہ ہے، یعنی ہم جن کی وجہ سے ہیں. تو بطن موجودات کی پرورش جو ہے وہ اسی بنیاد ولایت کے اوپر ہے. اور یہ موجودات کے اندر اس کی بنیاد ہونا، اس کا ہونا، اس کے دو معنی رکھتے ہیں. اس کے دو معنی ہیں، ایک محبت و نصرت، اور دوسرا سرپرستی اور تدبیر امور. آپ عملی زندگی میں ان دونوں مفاہیم سے، دونوں چیزوں سے، معانی سے اس منزل کی طرف سفر کر سکتے ہیں، اس احساس کو پا سکتے ہیں جسے سمجھانے کی کوشش کی ہے مختلف مفسرین کے ذریعے، علماء کے ذریعے. کہا کہ محبت و نصرت، جب ہم نے، جو میں نے پہلے بریک پہ جانے سے پہلے آپ شروع میں پروگرام کی تشریح میں کہا کہ ہم نے جو عالم ذر میں الست، یوم الست تھا، اس دن محبت و نصرت کی پذیرائی جو ہے کی، وہ دن ہے محبت و نصرت کی پذیرائی کا، اس کے ہونے کا. اور وہ یہ کہ دنیا میں ہم ولی کے زیر تدبیر کیا کریں، اس محبت و نصرت کا ظہور ہوگا. یعنی ہماری زندگی کی اتار چڑھاؤ، ہماری زندگی کے عمل، ہماری زندگی کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، رہنا سہنا، بولنا گفتگو کرنا، سب ہماری تدبیر سے نہ ہو، ولی کی تدبیر سے ہو. جب ہماری نیند، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین ہوگا، تو کیا ہے، پھر اس محبت و نصرت کا ظہور ہوگا انسان کے وجود کے اندر. آج دنیا پوری میں دیکھیے نفسا نفسی کس بات پر ہے، اپنی پسند، سیلفشنس اور اپنی سوچ کو دوسروں پر لا کر جو ہے وہ مسلط کرنا، یہ دنیا چل رہی ہے. تو یہاں وہ عہد باطنی
یا وہ بیعت باطنی جو باطن میں ہم نے اس بیعت کو کیا تھا، جو عہد کیا تھا، جو وعدہ کیا تھا پروردگار عالم سے عالم الست میں، جس اللہ پاک نے تمام انسانوں سے لیا تھا، پس اس وعدے اور اس بیعت کی بنا پر جو عہد باطنی جسے ہم کہہ سکتے ہیں، باطن میں جس عہد کو دیا، ہم سب پر واجب ہے کہ حقیقت ولایت کی ہمیں شناخت ہونی چاہیے، ہمیں شناسائی ہونی چاہیے، انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، اور اس منزل اور اس مقام اور اس معرفت کو پانے کے لیے ہمیں سمیع ہونا چاہیے، علیم ہونا چاہیے. ہمارے کان ہر وقت اس پسندیدہ اسلام کی، اس دین کی، اس ہدایت کی، کلام الہی، معصومین کے کلام کو سننے کے لیے بیتاب رہنے چاہیے، اور علیم ہوتے ہوئے ہمیں جاننے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. اب ان دو تین چیزوں کو بتانے پہلے، بریک سے پہلے میں نے بتایا اور پھر یہ کہا کہ اگر یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ ہم نہ جانتے ہوں، نہ ہم سمیع ہوں، نہ ہم عالم ہوں، زبانی دعویٰ رکھتے ہوں، تو وہاں پر مثال کے طور پہ میں امام رضا علیہ السلام کی اس حدیث کو لے کر آ رہی تھی، تو بریک کا وقت ہوا جس میں ہم جو ہے آپ سے اجازت لے کر کے دوبارہ، یعنی اس سے میں نے جوڑنے کے لیے اس بات کو کیا. تو رسالہ ذہبی میں جب مامون نے امام علیہ السلام سے کہا کہ آپ لکھیں، تو جب آپ نے طب امام رضا کے اس میں لکھا جس میں ہزاروں نسخے ہیں، آپ بلیو کریں گے، پتہ نہیں سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ نہیں، لیکن قلم امام، قلم ولایت اس مقام پر تھا کہ جب لکھنے پر آئے تو باقاعدہ موجود ہے علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں بھی، کہ آپ نے لکھا کہ سر درد کی 60 قسمیں ہیں، 60 قسمیں ہیں، یعنی عام انسان نہیں سوچ سکتا، 60 قسمیں ہیں، 60 ٹائپس آف ہیڈ ایکس. اور اس میں یہ ایک بہت چھوٹی سی میں مثال دے رہی ہوں، یعنی آپ پورا طب امام رضا دیکھیں تو آپ کی، اسی لیے میں نے پہلے بریک سے پہلے جانے سے پہلے میں نے یہ جملہ بولا کہ طب یونان اور طب عرب کو شکست دے دی قلم ولایت نے، طب ولایت نے. اور آج کا انسان اگر امام کو خالی جہاد، خالی زیارت پہ جاتے ہیں، خالی ہم، مجھے کوئی اس میں اعتراض نہیں ہے، جائیں، جانا چاہیے معرفت کے ساتھ، جالی تک پہنچنا ضروری ہے، لیکن کئی دفعہ جو ہے نا آپ دور بیٹھے بھی بہت ساری زیارات کو کر لیتے ہیں. تو اس لیے جو علم کے ساتھ، علم امام کے ساتھ انسان متوسل ہو، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی انسان اس بات کے لیے مجبوری نہیں ہے کہ بھئی وہ اس معرفت، وہ سمیع نہیں ہو سکتا، وہ عالم نہیں ہو سکتا، وہ اس معرفت تک نہیں جا سکتا ہے. یہ اپنی کوشش ہے، تھوڑی سی تکلیف کریں اور اپنے اور امام کے تعلق کی حفاظت کریں، کیونکہ یہ فیض ہے. جو تصرف ولایت ہے نا، وہ اسی محبت و نصرت اور تدبیر امور کی جو والی و وارث ہے اس کو دیا جاتا ہے. یہ ولی کا تصرف ہے کہ ہمارے امور کی تدبیر اس کے ہاتھ میں ہو، اور ہم اس ایکسیپٹنس کے ساتھ سمیع بھی ہوں، علیم بھی ہوں، اس کو پانے کی اور جاننے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے تعلق کو، اپنے لنک کو، اپنے آپ کو، اپنے احساس کو، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو، اپنی زبان کو، اپنی لذتوں کو، اپنی محبتوں کو، اپنے جذبوں کو اپنے امام کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس سے حفظ کریں، ہم اس کی حفاظت کریں، امام سے کنیکشن کو توڑیں نہیں. جب لکھا گیا تو کہا کہ کلام امام رضا علیہ السلام کو آب طلا سے لکھیے، سونے کے پانی سے لکھیے. اور اس میں چلتے چلتے ایک اور مثال دے دوں کہ جاہلانہ عمل نہیں ہونا چاہیے، ہمارا عالمانہ عمل ہونا چاہیے، آگاہانہ عمل ہونا چاہیے، جانتے ہوئے. چھوٹی سی مثال ہے، مولا کے مطابق کوئی انسان ٹھنڈا پانی لیتا ہے اور اس ٹھنڈے پانی کو غٹ غٹ کر کے تیز ایک سانس میں پی جاتا ہے. اس نے
اپنی ضرورت کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق اس عمل کو انجام دیا. لیکن معصومین نے کہا کہ اگر کسی شخص نے ایسا کام کیا کہ پانی کو اس طرح پیا تو اس نے سب سے پہلے جو چیز اس کے اندر چینج آتی ہے، اس کے دانتوں میں تکلیف شروع ہوتی ہے، پھر اس کے گلے میں تکلیف شروع ہوتی ہے، پھر اسے سینے کی تکلیف شروع ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اسے درد شقی کا، آدھے سر کا درد بھی ہو سکتا ہے اور پورے سر کا درد بھی ہو سکتا ہے، پھر اس کے بعد ایک قسم کا سینے کا اگر ایسا مسلسل کرتے رہیں تو کینسر بھی بن جاتا ہے. تو اب یہی عمل، یہی پانی شفا بھی دینے والا ہے. تو یہ ہم نے اپنی مرضی سے کیا ہے. دیکھیں، اسی لیے امام کو خالی امام ماننا نہیں، امام کے علوم کو جاننا، امام کے علوم پر عمل کرنا، اپنی زندگی میں انہیں رائج کرنا. تدبیر ان کی ہو، عمل ہمارا، حکم ان کا ہو، عمل ہمارا، پیغام ان کا ہو، عمل ہمارا، تعلیم ان کی ہو، عمل ہمارا. ہم ہوں گے. اس لیے مولانا فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو ہماری تعلیمات جو ہیں، ہماری باتیں لوگوں تک پہنچ جائیں تو لوگ دیوانہ وار ہماری طرف آئیں، ہم سے عشق کریں، ہم سے محبت کریں. تو اگر دیوانہ وار محبت جو ہے ابھی نہیں اٹھی ہے، اس طرح نہیں اٹھے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ہم نے ائمہ معصومین علیہ السلام کے اس جو ہے فرمان کو یا اس عملی پیکج کو جو ایک زندگی کے اندر، ایک وجود کے اندر تبدیلی لے کر آتا ہے، اس سے ہم نے اپنے آپ کو دور رکھا. کبھی بھی معصومین کو عام انسان سے، ان کی باتوں کو اپنے گھروں کی باتوں سے، اپنے آپ کی باتوں سے مقایسہ نہیں کرنا چاہیے. نہیں، امپاسبل ہے. کیوں؟ کہ جو صبغۃ اللہ ہوں، جو اسماء الحسنہ ہوں، اسماء اللہ ہوں، جو ابواب اللہ ہوں، جو نور اللہ ہوں، جو رحمت اللہ ہوں، جو انصار اللہ ہوں، جو اللہ کی جو حجج اللہ ہوں، یعنی ساری چیزیں جو ہیں پروردگار عالم نے اپنے وجود سے، اپنی تمام نعمتوں کے جلووں کو ائمہ معصومین کے ذریعے، ان کے ہاتھوں کے ذریعے ہی انجام دیا. جس قدرت میں کنتو کنزن مخفین کی حدیث کو ہم پڑھتے ہیں تو ظاہر اس کوثر اور ولایت کے ذریعے ہی پروردگار عالم کی قدرتیں جو ہیں ہوئی ہیں. تو اگر یہ امر ہمارے روح اور ہمارے عمل اور ہمارے عقیدے کا حصہ ہوگا تو آپ بلیو کریں کہ ہم دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر جو ہے سٹک نہیں ہوں گے. یہاں پر امام علیہ السلام علاج بھی بتاتے ہیں. جیسے میں نے چھوٹا سا ذکر کیا کہ اگر ہم اپنے حساب سے پانی پیتے ہیں تو جو شخص اس طرح پانی پیتا ہے تو اس کا کیا انجام ہے. اینڈ آف دا ڈے بیماریاں ہیں. لیکن اگر ہم معصومین علیہ السلام کے اقوال کے مطابق کرتے ہیں تو وہ آپ جو ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، یعنی ہمارے لیے وہ ثواب ایسے ہے جیسے ہم نے عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو ہے نا کھڑے ہوں اور ان کے اصحاب میں شامل ہوں. اللہ اکبر! کہاں کربلا کی منزل اور کہاں پر یہ آج کا انسان. تو اس ایک ہی جاننا اور نہ جاننا، یہی تو فرق ہے. اس لیے کہا جاہلانہ عمل نہیں ہونا چاہیے. تو بلکہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے جب ہم یہ بات جانتے ہیں کہ علوم الہی کے جو ہے کا ظہور ائمہ معصومین علیہ السلام کے ذریعے ہے، تو کیا فرق پڑتا ہے دن میں ایک دفعہ، ہفتے میں ایک دفعہ، توسل کے دن، جمعے کے دن، شب جمعہ کے دن ہم توسل اپنے اہل بیت علیہ السلام سے کریں، پروردگار عالم سے توسل کریں، فریاد کریں، مناجات کریں، دعا کریں. اور اس توسل میں کیا کہیں کہ پروردگارہ ہمیں وہ ظرفیت عطا فرما، ہمیں وہ حافظہ عطا فرما، ہمیں وہ حکمت کاملہ جو ہے، حکمت بالغہ جو ہے وہ عطا فرما، علم نافع عطا فرما، ہمیں جو ہے نیت خالص عطا فرما، ہمیں توجہ عطا فرما. یعنی
یہ چیزیں اگر ہم ایک دن بیٹھے ایک جگہ پر بیٹھے اور ہم اللہ تعالیٰ سے خود سوال کریں ان چیزوں کا، سمیع بھی ہوں عالم بھی ہوں، اللہ سے دعا مانگیں. مثلا بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم لوگ یہ کام کر ہی نہیں سکتے ہیں، ہم قرآن پڑھ ہی نہیں سکتے ہیں، ہم یہ کام کا انجام ہی نہیں دے سکتے ہیں. تو پھر کم از کم یہ والا راستہ تو کسی نے نہیں روکا ناظرین محترم کہ بیٹھیں اور متوسل ہو جائیں اپنے امام سے، بیٹھیں اور متوسل ہو جائیں اپنے ولی سے، اور پھر اس انجام کو دیکھیں، اس منظر کو دیکھیں، اس وقت کو دیکھیں کہ جب ولی جو ہے وہ ہماری دنیا کو اور ہمارے ماحول کو اور ہمارے انداز کو، ہماری شخصیت کو، ہمارے وجود کو کس طرح جو ہے وہ بدل دیتے ہیں. اس لیے ہم اپنی زندگیوں میں جب کبھی بھی فرصت کے لمحات ہمارے پاس ہوں، خصوصاً یہ ذی القعدہ کا مہینہ آگے دھاب العرس ہے، اور پھر یہ بہترین دن ہے ہمارے توسل کے، ہماری، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب پروردگار اپنے پاس لے کر گیا ایک مہینے کے لیے، تو یہی مہینہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے. تو اس لیے اس مہینے کی برکتوں کو اپنے حساب سے، اپنی سوچ سے، اپنی سمجھ سے جو ہے نا انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے اچھے انداز میں قرب الہی پیدا کرنا چاہیے. قرب الہی کے لیے بہترین مہینہ ہے، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بہترین ہے. تو امام رضا علیہ السلام کی اس طب سے جب ہم استفادہ کرتے ہیں، تو جب مولا علیہ السلام نے اس چیز کو لکھا، تو آپ بلیو کریں آج کتنے علوم کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آج دنیا میں کتنی نفسا نفسی ہے. ہم اگر اہل لا الہ الا اللہ ہیں، اگر ہم اہل تشیع ہیں، ہم مکتب امامت کے جو ہے وہ پیروکار ہیں، تو ہمیں اپنی قلم اٹھانی چاہیے. پہلے علم حاصل کریں اور پھر اس کے بعد ہم قلم اٹھائیں اور لوگوں کو علوم معصومین کی جو ہے وہ متعارف کرائیں. یہاں پر جو ہمارے لوگ رہتے ہیں ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے، جو یہاں کے ہمارے مطلب پچھلے 50 برسوں سے اگر یہاں پہ ہماری جنریشن جو ہیں وہ آباد ہیں، تو ان پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ صرف اپنی دنیا اور اپنے گھر اور اپنے بچے اور ان کی دیکھ بھال ہی ان پر واجب نہیں ہے، بلکہ ان پر اور بھی مسئولیتیں ہیں، اور بھی ذمہ داری ہیں، اور بھی رسپانسبلٹیز ہیں. کچھ امام کا بھی حق ہے، ولایت کا بھی حق ہے، امامت کا بھی حق ہے، نبوت کا بھی حق ہے. بس گھر کا ہی نہیں ہے، وہ بھی ایک جہاد ہے، وہ بھی ایک عبادت ہے، وہ بھی پیغمبرانہ کام ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری سانسوں پر، ہمارے وجود پر، ہمارے نفس پر، ہماری روح پر، ہمارے کلام پر، ہماری زبان پر، ہماری سوچ پر، ہماری فکر پر، ہماری محبتوں پر، ہمارے ریلیشنز پر، ہماری ذات پر ان کا حق پہلے ہے. جب اس حق کو ہم احساس کریں گے، اس حق کو ہم پہچانیں گے، تو پھر زندگی کے دنوں میں جب وقت کی تقسیم ہوگی تو ہم اس تقسیم کو اس طرح سے کر سکیں گے کہ کل جب وقت کے امام کی بارگاہ میں پہنچے تو ہمیں ان سے شرمندگی نہ ہو کہ ہم نے تو خالی نام کا دعویٰ کیا تھا، ہم نے خالی سورہ کوثر کے فوائد کو سنا، سورہ کوثر سے کتنے مقدمات جو ہیں وہ دور ہو سکتے ہیں، اور سورہ کوثر پڑھنے سے رزق کی کتنی برکت ہو سکتی ہے، یہ ہم نے پڑھا. ہم نے ایوری وینسڈے جو ہے نا اس کی تلاوت کو 41 دفعہ شروع کر لیا، اور رزق کی ریل پیل ہو گئی، اور ہم نے سورہ کوثر سے فائدہ اٹھانا. اس کے فلسفے کی طرف جانا ہے، اس کے ایک لفظ کے پیچھے ایک دنیا ہے، اس دنیا کو دیکھنا ہے ناظرین محترم. اس کے بعد ہماری زندگی میں اتنا لمبا وقت نہیں ہے. اب دیکھیں ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگیاں بھی کتنی لمبی تھیں، بہت، یعنی 60 برس، 63 اس سے آگے نہیں ہے. تو ہمیں اپنی زندگی کو بھی غنیمت اور قیمتی اور اس وقت کو چانس اور غنیمت جان کر اپنے عمل کو انجام دینا چاہیے. سب سے بڑی چیز جو معصومین علیہ السلام کی اس پروگرام کوثر ولایت کے ذریعے، کہ اگر ہم اپنی زندگی میں کسی بھی چیز کی کثرت کو چاہتے ہیں اور وہ خیر ہے، وہ پازیٹیو ہے، تو وی نیڈ ٹو ڈیولپ دیٹ ایموشنز اینڈ ریلیشنز ود کوثر، انڈرسٹینڈنگ آف کوثر. ہمیں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی ہے اس ولایت کی طرف. خود کوثر بھی ولایت ہے اور خود ولایت ہی کوثر ہے. تو ان دونوں چیزوں کے درمیان اگر ہم اپنے اندر پیورٹی لے آئیں اور وہ جذبہ لے آئیں، وہ مسلمانیت لے آئیں، تو میرا خیال ہے کہ آج کے زمانے میں جتنا اسلام کو کے بارے میں ایک نیگیٹیوٹی جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے، اس پہ ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ کلام معصومین علیہ السلام سے اور اس پسندیدہ دین کو دوبارہ سے دنیا کا پسندیدہ دین واقعا اللہ نے پروف کیا اور ضمانت دی ہے.
دیکھیے ایک ایک چیز کی ضمانت ہے، آپ یہ کام کریں آپ کا یہ کام ہوگا، آپ یہ کام کریں آپ کا یہ کام ہوگا، ضمانت ہے بشرطہا بشروطہا۔ تو بہت کم دنیا کی چیزیں ہیں جہاں جو ضمانت کے ساتھ ہیں، اور یہاں ضمانت پروردگار عالم کی ہے، یہاں ضمانت رب العالمین کی ہے، یہاں ضمانت اس مالک الملک کی ہے جو اس پوری کائنات کا مالک ہے، اور اس نے اپنے مالک الملک ہونے کا ثبوت ان ساری سینسٹیوٹیز کے ساتھ انٹروڈیوس کرتے ہوئے، ہم تک پہنچاتے ہوئے، مکمل کرتے ہوئے ثابت کر دیا، اور پھر اس ثبوت کو بڑے خوبصورت انداز میں ہمیں ریئلائز کرایا کہ تم کچھ بھی کرو، کچھ بھی کرو، کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ۔ دنیا کی ٹیکنالوجی، دنیا کے کیمرے، دنیا کی جو جتنی بھی ریکارڈنگ سسٹم ہے وہ بعد میں آئے ہیں، خدا کا جو ڈیجیٹل سسٹم ہے، کیمرہ سسٹم ہے، وہ پہلے سے آن ہے۔ دنیا کے کیمرے کو دیکھ کر ہم اپنی گاڑی کی رفتار کتنی مناسب کر لیتے ہیں اسی کے حساب سے، تاکہ ہم حادثے سے بچ جائیں۔ تو پروردگار عالم نے اب کہ ہمارے عقیدے کی، ہماری سوچ کی، ہماری فکر کی، ہماری نمازوں کی، ہماری عبادت کی ساری سمتوں کو درست سمت میں سمجھا کر، بنا کر، دکھا کر، شناخت کروا کے، پہچانوا کے پہنچایا، مکمل کیا اوتھینٹسٹی کے ساتھ۔ اس کے باوجود اس کیمرے کی ہمیں کیئر نہیں ہے، جبکہ خدا کہتا ہے میں مالک الملک ہوں نا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ اور دیکھو تم دیکھ لو گے، یعنی خدا تو دیکھ ہی رہا ہے، ایک دن آئے گا کہ تم بھی دیکھو گے۔ اگر ریت کے ذرے کے برابر بھی تم نے کوئی نیکی انجام دی ہے تو تم اس نیکی کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ میں اتنا کیئر کرنے والا ہوں تمہارے نیک عمل کی۔ اللہ رب العالمین اتنا سینسٹیو ہے اس محبت کے بارے میں جو اس سے کی جاتی ہے۔ زندگی معصومین علیہ السلام میں بھی اس سے آگے اور کیا ہے؟ یعنی عشق الہی، کربلا عشق الہی، تمام ذوات معصومین علیہ السلام کی زندگی کا مرکز اور اس جتنے بھی محاذ ہیں وہاں پر سٹینڈ اور ساری چیزیں عشق الہی، عشق رب العالمین، پروردگار عالم۔ تو ناظرین محترم، ہمیں اس کے ہونے کا احساس جب ہمارے دل میں ہوگا، وہی چیز جو تعلیمات معصومین میں ہے، ہم جاہلانہ عمل نہیں کریں گے۔ جاہلانہ عمل ہمیں نقصان کی طرف لے کر جاتا ہے، جاہلانہ عمل ہمیں پستی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ لا علمی کی جب دعا بھی مانگے تو یہ بھی مانگنی، خدایا لا علمی کی تاریکیاں ہمارے دلوں سے نکال دے، لا علمی کے جو بادل ہیں، جو ہماری گمراہیاں ہیں ہمارے اندر، عیب ہیں، ان سے ہمیں پاک فرما، ہمیں اس طرح متوسل فرما ہمارے معصومین علیہ السلام سے اور ان کی تعلیمات سے کہ ہم سمیع بھی ہوں اور علیم بھی ہوں۔ پروگرام کے پورے اس لفظوں کو آپ کے سامنے مختصر کرتے ہوئے اتنا کہوں گی کہ آج کے پروگرام کوثر ولایت میں کوثر ولایت کا وہ تصرف جو ہمارے رشد سے جڑا ہے، جو ہماری نشو و نما سے جڑا ہے، ہماری گروتھ سے جڑا ہے، ہماری ترقی سے جڑا ہے، ہماری بلندی سے جڑا ہے، ہمارے درجات کے بڑھنے سے جڑا ہے، اس کی معرفت ضروری ہے، اس کی پہچان ضروری ہے۔ جب تک وہ الیہ راجعون کی سمجھ نہیں آئے گی نا، پلٹنا کدھر ہے، تو اس اصل کی سمجھ نہیں آئے گی، تب تک ہم کوئی بھی عمل کرتے رہیں اس کی ہمیں خود بھی وہ گارنٹی اور سند نہیں ہوگی۔ جبکہ پروردگار عالم کا کیمرہ اس بات کے لیے ایک دن آپ کو لے کر جائے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک دن تم دیکھ لو گے جو بھی برائیاں ہم نے انجام دی ہیں، جو بھی برائیاں، جو بھی شر، نیگیٹیوٹی جتنی بھی تھی، پروردگار عالم کا وہ بہترین کیمرہ جو کہ ہائی میگا پکس کے ساتھ ہے، دنیا کے لینزز کہیں پیچھے ہیں، وہ کہیں آگے ہیں، 24 گھنٹے آن، اور وہ اس احتیاط کی طرف ہمیں دعوت دیتا ہے، اس رغبت کی طرف ہمیں بلاتا ہے۔ ہمارے پاس زندگی کا چانس تھوڑا ہے، وقت کم ہے، اور ہماری خواہشات زیادہ ہیں۔ اگر ہم اپنی
اصل کی طرف پلٹیں، ہم اپنی جن کی وجہ سے ہم ہیں ان کی طرف پلٹیں، اپنے عہد باطنی کی طرف جائیں، بیعت باطنی کی طرف جائیں، تو وہ تصرفات جو ولایت کے دسترس میں ہیں ان سے ہم بھی فیض پا سکتے ہیں۔ تو پھر عملاً پروف ہوگا، جیسے ہم پہلے بھی اپنے پروگرامز میں بھی بات کرتے ہیں کہ جب انسان کسی سسٹم کے ساتھ ان ٹچ ہوتا ہے تو یہ دنیا کے الیکٹرانک سسٹم سے کہیں زیادہ اسٹرانگ ہے، تو آٹومیٹکلی جو ایک ایسا سسٹم ہے جو آپ کے اندر آن ہوتا ہے، آپ کی سوچ میں، آپ کی فکر میں، جو سیکیور ہے، سیف ہے اور دائمی ہے، ٹوٹنے، لوٹنے، پھوٹنے، مرنے، ختم ہونے کا خدشہ نہیں ہے۔ اور وہ اسی صورت میں ہے جب ہم اس مفاہیم کوثر ولایت کے ساتھ اپنی زندگی کے باطن میں موجود وہ وعدے، وہ بیعت، وہ عہدے جو کہ کر چکے ہیں اور آج آگے عمل میں ہم نہیں لا رہے۔ انسان دیکھیں، ہماری زندگی کی بہت ساری پریشانیوں میں ایک یہ بھی پریشانی ہے۔ بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں ہم پریشان ہیں، ہمیں ڈپریشن ہے۔ تو یاد رکھیے، جب معرفت ہوگی تو ڈپریشن نہیں ہوگا، جب انڈرسٹینڈنگ ٹورڈز معصومین ہوگی تو ڈپریشن نہیں ہوگا۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ تک پہنچانے کا مقصد یہی تھا کہ اپنے زندگی کے چھوٹے چھوٹے عمل کو محتاط اور عالمانہ انجام دیں، علم کے ساتھ انجام دیں، اور جاہلانہ نہیں، اپنی مرضی سے نہیں، اپنے ولی کی مرضی سے۔ انہوں نے ویسے ہی ہمارے امور کو تدبیر کر دیا ہے، ہمیں سمیع ہونا ہے اور علیم ہونا ہے۔ آج کے پروگرام میں یہ 3-4 مخصوص پوائنٹس تھے جو آپ کے ذہن مبارک تک پہنچانے تھے، اور پروردگار عالم ہماری اس عاجزی کو، ہماری طالب علمی کو قبول فرمائے۔ یہ مخصوص انفارمیشنز تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی کہ ہمارا رشد اور ہماری پرورش ہے، ہمارے وجود کے اندر جو ایک طاقت ہے وہ عقیدہ ولایت سے مضبوط بھی ہوتی ہے اور درجوں میں اوپر بھی جاتی ہے۔ اپنے پروگرام کو بارگاہ امام زمان میں، ان کی بارگاہ میں قرار دیتے ہوئے، اگر اس کا ثواب رب العالمین کی بارگاہ میں ہے تو پروردگارہ اس ثواب کو ہمیں قبر کی پہلی رات اور حشر کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہو بدست صاحب الزمان ہم تک ضرور پہنچا دیجیے۔ آپ امین اللہ ہیں، آپ امانتوں کو بہتر سنبھالنے والے ہیں۔ خلوص کے ساتھ آپ سب کے دلوں پر دستک دی، اور آج کے بعد سوچئے گا کہ کوئی وعدہ ہم سب نے کیا ہے اور ہم اس وعدے کا پاس نہیں کر رہے، کوئی وعدہ کیا ہے جو ہمیں بہت بلندی کی طرف لے جانے والا تھا لیکن ہم ایک ہی جگہ پر رک گئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کمیاں ہیں، وجہ کیا ہے؟ کام رک گئے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کچھ ایسا ہے جہاں پر ہم نے کچھ نہ کچھ ایسا کیا ہے جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ ہم توسل بمعصومین علیہ السلام اور کوثر ولایت کے اس فیض کو، اس کثرت کو، ان برکات کو اپنے دلوں پر، اپنی سوچ پر، اپنے وجود پر لینے والے ہوں، اور نہ صرف لینے والے ہوں بلکہ دنیا جہان کو بھی دینے والے ہوں۔ اپنی دعاؤں میں مجھ گناہگار کو یاد رکھیے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سب کو حفاظت امام زمان میں دیتے ہوئے ہم سب کا حامی و ناصر خداوند متعال ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔